السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے تمام ناظرین حضرات کی بارگاہ میں ایک اور مسئلہ، ایک اور سوال آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، جواب بھی آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ سوال تو سب سے پہلے آپ سماعت فرمائیں، سوال بڑا ہی بہترین ہے اور یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ طوطا، جسے مٹھو بھی کہا جاتا ہے، کوا، مینا، بگلا کھانا جائز ہے یا نہیں، اور جو پرندے ہیں ان میں حلال اور حرام ہونے کی وجہ ہمارے فقہائے کرام نے کیا فرمائی ہے، تو آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ طوطا، کوا، مینا، بگلا یہ کھانا جائز ہے، لیکن طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ ان کو نہ کھایا جائے، تو اس کی وجہ سے یہ کراہت تنزیہ ہوں گی، کراہت تحریمی نہیں ہوں گی۔ اور یہ جو جن پرندوں کا میں نے نام لیا، ان میں سے کوے کے تعلق سے امام احمد رضا علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، دانہ کھانے والا کوا کہ جو صرف دانہ کھاتا ہے اور نجاست کے پاس نہیں جاتا، جسے غراب زر یعنی کھیتی کا کوا کہتے ہیں، جو چھوٹا سا کالے رنگ کا ہوتا ہے اور چونچ اور پنجے غالباً لال رنگ کے ہوتے ہیں، یہ بالاتفاق جائز ہے۔ یعنی تمام علماء کرام، تمام فقہاء کرام، تمام ائمہ حنفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ اسے کھایا جا سکتا ہے۔ اور مردہ کھانے والا کوا جسے غراب البق کہتے ہیں، اس کے رنگ میں سفیدی بھی سیاہی کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بالاتفاق ناجائز، ممنوع بلکہ حرام ہے۔ اور اسی حکم میں پہاڑی کوا بھی داخل کہ بڑا اور بالکل ایک رنگ کالا ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں آتا ہے اور خلط ملط بھی کرنے والا ہے، جسے اق اق کہتے ہیں۔ اس کے بولنے میں بھی ایسی آواز اق اق کی آتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اس میں اختلاف ہے، اور صحیح حل اور صحیح بات یہی ہے کہ کراہت تنزیہی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ آپ اس کے لیے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 8 دیکھ سکتے ہیں، اور در مختار رد المختار میں بھی یہ باتیں، جسے فتاوی شامی کہا جاتا ہے، یہ بات ذکر ہے۔ اور جو کوے کی ہمارے دیار میں، ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، ان سب کا کھانا حرام ہے، یہیں پر ہے۔ اور رہا طوطا، مینا اور بگلا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ یہ ایک قاعدہ کلیہ جو ہمارے فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے پرندوں میں حلال اور حرام ہونے کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ہر پرند وہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے اس کا کھانا حرام ہے، جیسے ہر درندہ جو دانتوں سے شکار کرنے والا ہے وہ حرام ہے۔ یہی چیز فتاوی رضویہ میں بھی ہے، یہی عالمگیری میں بھی ہے، یہی بدائع الصنائع میں بھی ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی یہی ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ شرعیہ ہے جس پر ائمہ حنفیہ کا اجماع ہے، اس سے ہرگز کوئی پنجہ والا پرندوں کے جو سبائے طیر سے ہے، یعنی چیر پھاڑ کرنے والے پرندوں میں سے، وہ مستثنیٰ نہیں ہو سکتا، یعنی بچ نہیں سکتا۔ فتاوی مصطفیہ میں حضور سرکار مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان جو صاحبزادے ہیں حضور اعلیٰ حضرت کے، وہ تحریر فرماتے ہیں، طوطا، بگلا، ہدہد، خرگوش سب حلال ہیں، مکروہ طبعی بھی ہیں، کہ یہ معنی ہے مکروہ طبعی کا جس سے طبیعت کراہت کرے۔ اور پرندوں میں فقہائے کرام نے جو حلت یعنی حلال ہونا، حرمت یعنی حرام ہونا کی وجہ بیان کی، وہ یہی ہے کہ ہر پرند وہ جو اپنے پنجے سے شکار کرنے والا ہے حرام ہے، جیسے ہر درندہ جو دانتوں سے شکار کرنے والا ہے۔ اسی قاعدہ کلیہ پر آپ پرندوں کو قیاس کر سکتے ہیں کہ کون کس طرح سے کھاتا ہے، تو جو چونچوں سے دانہ کھاتا ہے اس کا کھانا بالکل جائز ہے، اور جو پنجے سے شکار کرتا ہے اور پنجے ہی سے پکڑ کر کھاتا ہے اس کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن پرندوں کو ہمارے لیے قرآن احادیث کی روشنی میں جائز قرار دیا ہے، انہی پرندوں کو ہمیں کھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال، طیب، پاکیزہ، صاف ستھری چیزیں
ذبح کی ہوئی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔